السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اپنے گفتار کے ذریعے سے یا اپنے کردار کے ذریعے سے یا اپنے اس ماحول کے اندر اپنے مقام اور حیثیت کے ذریعے سے یہ لوگوں سے یا متاثر ہو رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ متاثر کر رہا ہوتا ہے تو یہ داعی ہوتا ہے فطرتاً، اور اگر یہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ مدعو بن جاتا ہے۔ کیوں کہ اس ماحول کے اندر، اس معاشرت کے اندر، جس کو اللہ کریم نے معاشرہ کہا ہے، باہم مل جل کر رہنا، اور باہم مل جل کر رہنے کی جو انسان کو ایک معاشرتی فطرت دے کے اللہ کریم نے بھیجا ہے، اور اس معاشرے کے اندر ذمہ داریاں، ایک فرد جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو دائرہ بنتا ہے اس کے رشتہ داروں کا، اور پھر اہل محلہ کا، اور پھر پورے مسلمانوں کا اور تمام انسانوں کا، اس کے اندر انسان کی جو حیثیت اور مقام ہے وہ داعی کا ہے۔ انسان یا کسی دوسرے کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ متاثر نہیں کر رہا ہوتا تو وہ دوسرے کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نہ دعوت دے رہا ہو، نہ کسی کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہو، بلکہ وہ بالکل ایسے ہی بغیر کسی یعنی دعوت کے اس عمل سے وہ بالکل بے نیاز ایک طرف بیٹھا ہوا ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امپیکٹ ہے، جو اس کا تاثر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، یا جو ابلاغ کہہ لینا چاہیے، یہ ایک مضبوط کردار والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ کردار کمیونیکیٹ ہوتا ہے، ان کی طرف سے یہ ابلاغ ہوتا ہے کمزور لوگوں کی طرف۔ جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں اپنی اقدار میں، جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں، جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں اپنے کردار میں، ان کے اقدار، کردار اور عقیدے سے دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی چیزوں کو دیکھ کر۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بچہ جب اپنے استاد کو دیکھتا ہے، ایک بچہ جب اپنے والدین کو دیکھتا ہے، یا پھر کوئی ایک عام فرد جب ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یا وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے متاثر ہو رہا ہے، یا وہ اس قدر مؤثر شخصیت ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ایک دعوت کا عمل جو ہے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فطرتاً ہر شخص داعی ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا مقام متعین کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ دعوت تو لازمی دے رہا ہے ہر شخص، کیونکہ اس سے کوئی نہ کوئی شخص متاثر ہو رہا ہے یا وہ خود کسی سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم ایسے معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر خاص طور پہ جو مغربی معاشرہ ہے، یا پھر اب تو عالمگیر بستی میں گلوبل ولیج کے اندر جو معاشرتیں ہیں یا جو تہذیبیں ہیں وہ مرج ہو رہی ہیں، اور اس تہذیبوں کے مرجر کے دوران، اور اس جو کہتے ہیں کہ اب تو کوئی سرحدیں نہیں رہی اور وہی چیزیں ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی مغربی تہذیب سے متاثر ہو رہے ہیں یا کسی اور سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم اپنی اقدار میں، ہم اپنے عقیدے میں اور ہم اپنے کردار میں اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنا امپیکٹ ہمارے اوپر چھوڑ رہے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ہم لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تاثر کا اور یہ ابلاغ کا عمل کبھی رکتا نہیں ہے۔ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی سے متاثر ہو نہ رہا ہو، بس مضبوط اور کمزور کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا میں اپنا قرار بھی پکڑتے ہیں اور وہ دوسروں کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں ہمیں مغربی تہذیب متاثر کر رہی ہے، یا ہمیں کوئی مذہب متاثر کر رہا ہے، یا لا دینیت متاثر کر رہی ہے۔ ان کے متاثر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اندر، اپنے کردار کے اندر اور اپنی اقدار کے اندر کمزور پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیفیت رونما ہوئی کہ ہم ابلاغ جو ہے ہماری طرف سے دوسروں کی طرف ہونے کی بجائے ان کی طرف سے ہماری طرف ہونے لگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں یا ہماری نسلیں جو ہیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس کیفیت کو اگر کسی نے اپنے آپ کو داعی، بطور داعی منوانا ہے اور اپنا ابلاغ کرنا ہے دوسری طرف، تو اس کو اپنے عقیدے میں، اپنے کردار میں اور اپنے اقدار میں مضبوط ہونا ہوگا۔ اگر وہ نہیں مضبوط ہوگا تو وہ پھر متاثر ہی ہوتا رہے گا، کبھی بھی اس کو وہ بطور داعی وہ دنیا میں کام نہیں کر سکتا۔
ہے یہ کمپلسری سبجیکٹ، ہر شخص اپنی جگہ پر داعی ہے، وہ دعوت کا عمل تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ دعوت کس طرف دے رہا ہے۔ جو داعی ہے یا تو وہ مدعو ہے یا وہ داعی ہے۔ جو داعی ہے اس میں پھر فرق یہ پڑتا ہے کہ دعوت وہ کس طرف دے رہا ہے، اس کی دعوت الی اللہ ہے یا اس کی دعوت الی غیر اللہ ہے۔ کیوں؟ بعض لوگوں کی بات کو سن کر، بعض لوگوں کے عقیدے کو دیکھ کر، بعض لوگوں کے کردار کو دیکھ کر جو داعی ہوتے ہیں، جو دوسروں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے کردار کو دیکھ کر، اس کے عقیدے کو دیکھ کر اور اس کی اقدار کو دیکھ کر بعض لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا فرق یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف آ رہا ہے آپ کی دعوت سے یا اللہ سے دور جا رہا ہے۔ اسی کو اللہ کریم نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی طرف ہمیشہ آپ دعوت دیجئے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ کیا مطلب؟ جس کی دعوت الی اللہ نہیں ہوگی، الی ربک نہیں ہوگی، اس کی دعوت ہمیشہ الی غیر اللہ ہوگی، اور جب وہ الی غیر اللہ دعوت دے رہا ہوگا تو وہ گویا شرک پھیلا رہا ہوگا، اپنے اس کردار کے ذریعے سے شرک پھیل رہا ہوگا۔ وہ اگرچہ وہ تقریر نہ کر رہا ہو، اگرچہ وہ لوگوں کو باقاعدہ تبلیغ کا اور کچھ جلسوں کا اہتمام نہ کر رہا ہو، سیمینار اور کانفرنسز کا اہتمام نہ کر رہا ہو، لیکن اس کا کردار ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ سے دور لے جا رہا ہوگا، وہ غیر اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اس لیے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قرآن کا یہ حکم ہے۔ بظاہر اس کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور در حقیقت ہم تمام انسان اور تمام امتی اس کے مخاطب ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوگا وہ داعی الی اللہ ہوگا، اور جو داعی الی اللہ نہیں ہے، اگر وہ مدعو ہے پھر تو وہ مدعو ہے، اور اگر وہ داعی ہے تو داعی یا الی اللہ ہے یا الی غیر اللہ ہے۔ تو ہم سب کو، اگر میں اور آپ، ہم سب، چاہے ہم ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں، چاہے ہم دکاندار ہیں، چاہے ہم کاروباری ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کرنے والے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم داعی الی اللہ ہیں یا داعی الی غیر اللہ ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم داعی ہیں کہ مدعو ہیں، ہم دعوت کا شکار ہو رہے ہیں کسی کی، یا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جہاں کہیں خطہ عرب سے باہر نکلا ہے دین اسلام، تو وہ لوگ بطور داعی، بطور مبلغ نہیں گئے تھے، بلکہ کوئی بطور تاجر گئے تھے، کوئی بطور مجاہد گئے تھے، وہ اپنے اپنے کام کرنے کے لیے گئے تھے، جہاد کرنے کے لیے گئے، تو ایسا اسوہ اور ایسا کردار پیش کیا کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف آ گئے۔ تو جار کے طور پر اگر مسلمان گئے ہیں تو انہوں نے تجارت کی غرض سے گئے، لیکن ان کا کردار ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابھی نبوت آپ نے حاصل نہیں کی تھی، اور آپ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر شام کے تجارتی منڈی میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ایک ہی دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی تھی کہ یہ کوئی شخص جو ہے نیا تاجر آیا ہے حجاز سے، اور اس شہرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی نے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جھنڈا لگایا تھا یا کسی نے کوئی آپ کے لیے کوئی وہاں پہ خاص اہتمام کیا تھا۔ اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ صرف ایک واقعہ تھا کہ رات کو بارش ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن منڈی میں جو مال پیش کیا تو گیلا مال الگ کر لیا تھا، خشک مال الگ کر لیا تھا، اور جب بھی کوئی شخص آتا تھا تو آپ اس کو بتاتے تھے کہ یہ مال جو ہے اس کا ریٹ کم ہے کیونکہ یہ گیلا ہے، اور یہ مال جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے اس لیے کہ یہ خشک ہے، وہ مارکیٹ کے مطابق ریٹ تھا، دوسرے کا سستا تھا۔ یہ چونکہ اس منڈی کا وتیرہ نہیں تھا، اس منڈی کا طریقہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون آدمی آیا ہے جس کو گاہک کی زیادہ ہمدردی ہے، اور گاہک سے زیادہ اس کو ہمدردی ہے، اور اس کے لیے وہ زیادہ خیال کرتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب ایک بات تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کر دی، اور ظاہر ہے کہ یہ کردار کی ایک بھی ایک جھلک ہوگی تو وہ آپ کو ایک ایسا داعی بنا دے گی جس کے ذریعے سے آپ دین اسلام یعنی داعی الی اللہ کا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ اور اگر اس کے الٹ آپ چل رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کاروبار کا کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں جس کے ذریعے سے آپ جھوٹ اور بددیانتی کا طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہوں، اور آپ اتنا مال کما لیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں، تو ظاہر ہے لوگوں کو جو ترغیب ملے گی وہ اس مال کمانے میں حلال کی ترغیب نہیں ملے گی، بددیانتی کی ترغیب ملے گی، جھوٹ کی ترغیب ملے گی، کیونکہ سب کو یہ پتا ہوگا کہ آدمی بددیانتی اور جھوٹ کے ذریعے سے اتنا کما لیتا ہے۔ تو یہ ایک گویا ایک دعوت کا عمل جو ہے یہ ایک لازمی عمل ہے،
اور یہ کردار کے ذریعے ہی اصل دعوت پھیلتی ہے. جو زبان سے الفاظ اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا انسان کا کردار اہم ہوتا ہے، اور وہ کردار انسان کو اصل میں داعی بناتا ہے، اور پھر وہ کردار ہی انسان کو داعی الی اللہ یا داعی الی غیر اللہ بناتا ہے. اب آ جائیں اس کے دوسرے حصے کے. یہ خلاصہ ہے میرے گفتگو کے پہلے حصے کا. اور دوسری طرف جب ہم دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں کہ اصلاح امت کے لیے، تو یاد رکھیے اصلاح فرد کی ہو یا اصلاح امت کی ہو، اصلاح کے لیے نقص کے احساس کا ہونا ضروری ہے. جہاں کہیں نقص کا احساس نہیں ہوتا وہاں اصلاح نہیں ہو سکتی. لہٰذا آپ امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جس کی بھی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا جو بھی ٹارگٹ ہے اس اصلاح کے لیے آپ جو بھی اپنی ٹارگٹ پاپولیشن لیتے ہیں، اس کے اندر نقص کا احساس ضروری ہے. اگر نقص کا احساس نہیں ہوگا تو کبھی بھی دعوت کا عمل یا اصلاح کا عمل نہیں ہو سکتا. یعنی دعوت کا عمل تو جاری رہے گا، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن اصلاح کا کام کیسے جاری ہوگا؟ اصلاح کے لیے نقص کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا جہاں کہیں کسی امت کے اندر یا کسی فرد کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر اصلاح کی نقص کی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، نقص کی موجودگی کا احساس کہ ہمارے اندر بھی کوئی نقص ہے، یہ احساس جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا جن کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، آپ اگر ان کے اندر پہلے سے یہ امکان ہو، ان کے اندر یہ احساس ہو کہ ان کے اندر نقص ہے، تو آپ کو اصلاح کرنا اور امت کی اصلاح کا یہ کام کرنا یہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور یہ کارگر بھی ثابت ہوتا ہے. وگرنہ جس امت کے اندر، جس معاشرے کے اندر نقص کا احساس ختم ہو جائے وہاں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے. آپ جتنی مرضی ٹکرے مارتے رہیں، آپ جتنا مرضی کام کرتے رہیں، وہاں اصلاح کارگر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں نقص کا احساس نہیں ہوتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لیں اور ان کے مخالف جو مشرکین مکہ تھے ان کی بات لے لیں، یا پھر جہاں جہاں بھی معاندین نبوت رہے ہیں سارے نبیوں کی زندگی میں، اور وہ انبیاء کرام جن کے پیچھے ایک بھی شخص نہیں چلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے ساری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اصلاح کا کام نہیں کیا، انہوں نے اصلاح کا کام کیا ہے، لیکن جس ٹارگٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، جس معاشرے کے اوپر انہوں نے کام کیا، اس معاشرے میں نقص کا احساس ہی نہیں تھا. انہوں نے کبھی نقص کا احساس سمجھا نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مکمل سمجھا. اور جو اپنے آپ کو مکمل سمجھا تھا، ابو جہل جیسے لوگ جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا، پھر اس کے اوپر جتنی مرضی آپ قرآن سناتے رہیں، جتنا آپ اپنے آپ اس کو حدیث سناتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا اصلاح کا کارگر ہونے کے لیے ان کو نقص کا احساس ضروری ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا جتنا کام ہے، آپ دیکھیں آغاز انذار سے ہوتا ہے، ڈرانے سے ہوتا ہے. قوم فانذر، یعنی اگرچہ تبشیر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور پوری زندگی کے جو دعوت کا عمل ہے، اور بطور داعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر خلاصہ دیکھیں تو تبشیر غالب ہے، لیکن آغاز تبشیر سے نہیں ہے، آغاز ہمیشہ انذار سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انذار اگلے کو نقص کا احساس دلاتا ہے. اگر آپ کسی کو ڈرائیں گے نہیں کہ جس طرز عمل پر آپ چل رہے ہیں یہ طرز عمل آپ کو کسی برے نتیجے کا شکار کر سکتا ہے، جب تک آپ ان کو ڈرائیں گے نہیں اس وقت تک وہ اپنا طرز عمل نہیں بدلتا. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت خوف اور امید دو چیزوں سے بھری ہوئی ہے. ان دونوں چیزوں کو شریعت ایڈریس کرتی ہے. خوف کو ایڈریس کرنے کے لیے انذار ہے اور امید کو ایڈریس کرنے کے لیے تبشیر ہے. تبشیر جو ہے وہ غالب ہے شریعت اسلامیہ میں، لیکن آغاز ہمیشہ انذار سے ہے. کیوں؟ کہ وہ جو اصلاح کا عمل کارگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو نقص کا احساس دلا دیں. لہذا نقص کے یہ جو انذار ہے یہ دراصل نقص کا احساس دلانے کا ایک عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. قوم فانذر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں بھی دعوت کا آغاز کریں گے، آپ ابتداً ان کو بتائیں کہ جس طرح کا کردار تم پیش کر رہے ہو یہ کردار تمہیں ایک غلط اور خطرناک اور خوفناک نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ احساس جس قوم میں ہو جائے گا اور جو اس چیز سے، اس انذار سے متاثر ہوگا تو اس میں نقص کا احساس ہوگا. نقص کا احساس ہوگا تو پھر آپ کی اصلاح کارگر ہوگی. اصلاح ویسے کارگر نہ بھی ہو تو داعیان امت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصلاح کا عمل پھر بھی جاری رکھنا ہے.
اگر یعنی نبیوں کا جو ہمیں اسوہ ملتا ہے وہ بھی یہی ہے، اور نبیوں کا کردار بھی یہی ہے کہ اگرچہ 950 سال آپ کو تبلیغ کرنا پڑے اور اس میں 80 لوگ مسلمان ہوں یا 60 لوگ مسلمان ہوں، اگرچہ آپ کو ساری زندگی تبلیغ کرنی پڑے اور میں سے دعوت دینی پڑے اور اس میں سے کوئی شخص بھی مسلمان نہ ہو، تو بھی آپ کو دعوت تو دینی ہے، اصلاح تو کرنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس دھرتی پر اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب کبھی قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے تو جو اصلاح کرنے والے مصلحین ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، مصلحین وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ دھرتی عذاب کے لیے گویا وہ بالکل مستحق ہو جاتی ہے۔ اور جب تک اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے، واہلھا مصلحون، اس حال میں کہ اس کے بستی کے لوگ جو ہوں اصلاح کر رہے ہوں، اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ لہٰذا اصلاح کا عمل تو ہمیشہ جاری رکھنا ہے، لیکن اس اصلاح کے عمل کو کارگر کرنے کے لیے نقص کا احساس دلانا ضروری ہے اس شخص کو جس کی اصلاح مقصود ہے۔ اگر آپ کو اپنی اصلاح مقصود ہے تو اپنے آپ کو پہلے نقص کا احساس دلائیں، یہ احساس دلائیں کہ آپ کے اندر یہ فلاں فلاں نقائص موجود ہیں، پھر اصلاح کا عمل فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ معاشرے کے اوپر جب آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اصلاح یعنی نقص کا احساس دلائیں، اور نقص کا احساس دلانے کے لیے جو ٹول کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ انذار کا عمل ہے، کہ ڈرانے کا عمل ہے۔ جب آپ انذار کا طریقہ، انذار کا ٹول یوز کریں گے نبوی طریقہ کے مطابق تو انشاءاللہ اصلاح بھی کارگر ہوگی اور نقص کا احساس بھی ہوگا۔ اب آ جائے تیسرے حصے پر کہ داعی کو کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور داعی کی ذمہ داری اگر وہ پوری بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہے، وہ آج کا دور ہو یا پرانا دور ہو یا نیا دور ہو۔ میں نے عرض کیا کہ داعی جو ہے، یہ دعوت کا عمل جو ہے، یہ کمپلسری اور لازمی عمل ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، لیکن اس لازمی عمل کو جس شخص نے سر انجام دینا ہے بطور مشن کے، اس کو اس کا احساس ضروری ہے، اس کو اس کی قدر و قیمت کا احساس ضروری ہے کہ میں اللہ کے دین کا داعی ہوں، اور اللہ کے دین کا داعی ہونا کتنا بڑا عمل ہے۔ اور اگر میں اللہ کے دین، اگر میں داعی اللہ ہوں، اگر مجھے دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے، اگر میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ دیکھیں تو لوگ اللہ کی طرف آئیں، میری بات لوگ سنیں تو لوگ اللہ کی طرف آئیں، اور جب مجھے اور لوگ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف آئیں، یہ احساس جس شخص کو ہو گیا اور جس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ میری دعوت، میرا کردار، میری گفتار، یہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، یہ کتنا بڑا کام ہے، جس کو یہ احساس ہو گیا اس فضیلت کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائی، ایسے گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیتا ہو نیکی کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنے آپ کو اپنی مقام کا اور اپنی حیثیت کا اندازہ کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں کہ اصل میں آپ کا مقام کیا اس معاشرے میں، اور اس کو اس پورے طریقے سے بطور داعی اللہ کے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ یعنی امت کے بہترین گروہ ہیں، یا بہترین امت اس وقت بن سکتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا بھی یہی معنی ہے کہ تم بہترین امت کس لیے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر تمہارا کردار لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور تمہاری گفتار لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہی ہے، تو گویا یہ تم بہترین کردار ادا کرو، پھر تم خیر امت ہو، اور وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم جو ہے وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو، تو یہ ایمان کا اظہار بھی ہے، اور یہ تمہاری اس داعیانہ حیثیت کا اظہار بھی ہے۔ دوسری ایک اور جو ضروری بات داعی کے اندر ہونی چاہیے کہ داعی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بس یہ کافی ہے، نہیں، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو جہالت ہے وہ خود کو بھی گمراہ کرتی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جب دنیا سے اٹھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں سے اس طرح سے جو ہے وہ علم اٹھا لے گا، نہیں، بلکہ علم اٹھے گا بقبض العلماء، کہ علماء نہیں رہیں گے اس دنیا میں، باقی جب علماء نہیں رہیں گے
تو پھر باقی کون ہوں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہیں جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے. تو گویا دعوت کا عمل بھی جاری رہے گا. جب عالم نہیں رہے، جب علماء نہیں رہے اور علم کے بغیر لوگ موجود ہیں تو ظاہر ہے پھر جاہل لوگوں کے لیڈر بنیں گے، جاہلوں سے لوگ متاثر ہوا کریں گے، اور جب جاہلوں سے لوگ متاثر ہوں گے تو فتوے بھی انہی سے پوچھیں گے، فسئلوا، ان سے سوال پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ جہالت کی بنیاد پر فتوے دیا کریں گے. آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے. لہذا علم دعوت کی بنیاد ہونا چاہیے. جس شخص کے پاس علم ہے اس کو اور زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے علم کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے. اور علم اصل کیا ہے؟ العلم کتاب و سنت کا علم ہے. کتاب و سنت کے علم کے ساتھ دنیا کے علوم و فنون سارے انسان جانتا ہو، اگر اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں وہ جاہل ہے، اور وہ اللہ کے ہاں وہ بالکل جاہل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی اس حدیث کے مطابق وہ جاہل ہے. یہ ڈگریاں کسی کو عالم نہیں بناتی. العلم جو ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام العلم ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے بذریعہ وحی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور وہ آگے پہنچے گا تو وہی العلم ہے جو انسان کو جہالت سے نکالتا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے، العلم دیا گیا ہے، اس کا مقابلہ خواہشات نفسانی پر مبنی جو انسانوں نے علم بنایا ہے، ان دونوں علموں کا یہی تو مقابلہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یعنی مقابلہ اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا کا علم اور دین کا علم، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سارے علوم دین کے ہیں اگر ان کا مقصد وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل ہے، اور اگر ان کا مقصد وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہے تو وہ علم دین کا علم نہیں ہے. آپ جو بھی پڑھ رہے ہوں، آپ حتیٰ کہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے قرآن بھی پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ کو آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتا. فائدہ وہ دے گا جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوگا. لہٰذا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سیرت، تابعین کرام کا کردار، یہ سارا انسان پڑھے گا اور اسی پر عمل کرے گا، اور اس کے ذریعے سے یہی اصل میں وہ بنیاد ہے. پھر اسی طرح اخلاص نیت ہونی چاہیے. لوگوں سے انسان لوگوں کے فائدے سے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو. قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور داعی جو ہے اس کو اس طرح سے بے نیاز ہو کر اور انتہائی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ جب بات کرے گا تو اس کی بات کی تاثیر ہی اور ہوگی. اس کے معاملات جو ہیں وہ گفتگو وہی کرے گا. اگر اس کے نظر میں، اس کے مد نظر کوئی مفاد دنیا والا ہو تو اس کی بات کے اندر تاثیر ختم ہو جائے گی. اگر اس کے مد نظر صرف اللہ سے اجر لینا ہو، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میں تو آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا جس کا مشن یہ ہو، تو پھر اس کی بات اللہ کے فضل سے اثر رکھتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر بھی پیدا کرے گا. اسی طرح زبان و بیان میں حکیمانہ انداز ہونا چاہیے، ہمدردانہ انداز ہونا چاہیے. کوئی انسان کو خام خواہ اپنے آپ کو ایسا یعنی امپوز کرنے والی بات، تھانے دارانہ قسم کا انداز نہیں ہونا چاہیے. جو قرآن نے یہ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، یہ جو تینوں دعوت کے اصول ہیں یہ بھی یہی ہیں. حکمت کیا ہے؟ یہ اصل میں زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا، اور جو پریکٹیکل وزڈم جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا نام حکمہ اصل میں حکمہ سے ہے، اور حکمہ عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں کہ انسان کو پوری دسترس ہو کہ میں کس وقت کون سی بات کرنا درست ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. بہرحال والموعظۃ الحسنہ کا مطلب بھی اچھی نصیحت ہے، اور وجادلھم باللتی ہی احسن کہ جب بھی کبھی کسی سے دلائل کا تبادلہ ہو تو بہترین انداز سے ہو. جب یہ ہوگا تو پھر انسان دراصل وہ دعوت کا کام کر سکے گا. اگر یہ نہیں ہوگا کہ دعوت کے بنیادی اصول نہیں ہوں گے تو دعوت کا کام نہیں ہوگا. اسی طرح صبر و استقامت کے ساتھ اور قول بلیغ کے ساتھ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ انسان کو بات کرتے رہنا چاہیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. قرآن نے یہ اصول جگہ جگہ پہ بتا دیے کہ آپ بات جب کرنی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ لوگ تو آپ کے طرح طرح کے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ کے پیروں کی بیڑیاں بھی بنیں گے. اور وہ سیانے کہتے ہیں کہ آپ جس بھی سیڑھی پہ چڑھنا چاہیں، ہر سیڑھی پہ آپ کو کوئی نہ کوئی کتا سویا ہوا ملے گا. اگر آپ اس کتے سے الجھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں چڑھ سکتے. اور اگر آپ نے آگے چڑھنا ہے تو اس کتے کو سویا رہنے دیں، ان کو کسی سے الجھے بغیر آپ اپنا سفر جاری رکھیں.
تو پھر یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن نے وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اسی بات کی نشاندہی کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو مرضی کہتے رہے، آپ ان کو سلام کر کے آپ آگے نکل جائیں۔ اسی طرح سے اخلاق جو ہے انسان کا اپنا کردار، اعلیٰ ترین اخلاق انسان کا بلند اخلاق ہونا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جس طرح کی بھی بدتمیزی کر رہے ہوں، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ آپ اگر برے سے برے لوگ کی بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا سامنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کان خلق القرآن، جو آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ خلاصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اسی طرح داعی جو ہے وہ دراصل دعوت، آپ ہمیشہ کہتے ہیں دعوت جو ہے قلم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، دعوت زبان کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور دعوت کے بہت سارے اسالیب ہیں، لیکن سب سے مؤثر اسلوب دعوت کا جو ہمیشہ رہا ہے وہ نبیوں کو دیکھ لیں، نبیوں صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تابعین عظام کو دیکھ لیں، اور آج تک اور جدید ترین دور میں جو دعوت کا سب سے مؤثر ٹول ہے وہ نہ زبان ہے، نہ گفتار ہے، نہ اچھے الفاظ ہیں، نہ مسجع و مقفع تقریر ہے، بلکہ وہ کردار ہے انسان کا۔ انسان اگر خود عملی نمونہ ہے، اللہ اکبر، اور خود عمل کر کے دکھاتا ہے تو اس کے ذریعے سے جتنی تاثیر ہوتی ہے اصل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو داعی دراصل جو بالاسوہ داعی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری موجود ہو، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پرہیزگاری کے ساتھ، ظاہری اور باطنی تزکیے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اور پھر جو زمانے کی نبض ہے اس کے اوپر ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انزل الناس منازلہم، لوگوں کے قدر و منزلت کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا کرے، یعنی ہر شخص کو پتہ ہو، داعی کو خاص طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس کے ساتھ کس طرح کی بات کس وقت کرنی ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ گویا معاشرے کی نبض کے اوپر، زمانے کی نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہونا چاہیے، اور اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے، اور حالات سے آگہی اور واقفیت بھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح داعی کو یہ جو بسطۃ فی العلم والجسم جو قرآن نے بتایا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جسمانی طور پر اور علمی طور پر بھی اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر بالکل کمزور آدمی ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، دنیا میں چال ڈھال کے اعتبار سے کمزور ہوگا، تو ظاہر ہے اس کی کمزوری جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مؤثر کمیونیکیشن نہیں کر سکے گی، مؤثر ابلاغ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قوی مومن جو ہے کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ قوتیں، یہ وہ بنیادی پری ریکوزٹس ہیں، اگر کسی داعی کے اندر ہوں تو آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر اصلاح کا عمل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا داعی بنائے، سچا امتی بنائے، اور دعوت اللہ دینے والا بنائے۔ کبھی ہم مدعو نہ بنیں، بلکہ ہمیشہ دعوت اللہ کرنے والے وہ داعی ہوں جو اس کمپلسری سبجیکٹ کو، جو ہماری زندگی کا لازمی مضمون ہے، اس کو اپناتے ہوئے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یبارک فیکم ورفع قدرکم، جزاکم اللہ خیر علی هذه الکلمات الطیبات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ اللہ یبارک فیکم۔ تو شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھیوں کو آپ نے رہنمائی کی۔ تو کچھ سوالات بھی ہیں، ساتھی کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی 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 شیخ، میں سوالات سامنے رکھوں؟ جی جی جی۔ شیخ محترم، یہ پہلا سوال ایک ساتھی کا آیا ہے کہ دور حاضر کی بے راہ روی میں ایک داعی اصلاح کا عمل کہاں سے شروع کرے؟ جی، میری گفتگو میں یہ بات آ گئی، انذار سے شروع کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ نے بھی جب بات کی تھی تو انذار سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ آپ نے کوہ صفا پہ اکٹھا کر کے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جبل بو قبیس کے پیچھے اگر میں کہوں کہ کوئی لشکر آیا کھڑا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تھا ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی غلط بیانی نہیں فرمائی تھی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں جو تمہارے سروں کے اوپر ہے۔ یہ گویا آپ نے آغاز ہی ایک خطرے سے خبردار کرتے ہوئے، انذار کرتے ہوئے، تو گویا اصل میں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں کی فطرت ہے کہ اس میں امید اور خوف دونوں پہلو ہیں، لیکن امید کا پہلو عام طور پہ ٹریک چینج کرنے کے لیے مؤثر نہیں ہوتا۔
انذار کا خوف کا پہلو جو ہے وہ ٹریک چینج کرنے کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے ایک مثال سے کہ مثال کے طور پر ایک بس ڈرائیور ہو جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور اس کے سواریاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو کوئی سواری ڈرائیور کو مشورہ دے کہ سفر جاری ہو، اور وہ مشورہ دے کہ یہ سڑک چھوڑ دو اور کسی دوسری سڑک سے یہی سفر کرو، اور وہ بڑی اچھی سڑک ہے، اس کے لیے آپ اس کو بہت ساری جو ہے وہ خوبصورت مناظر کی خوشخبری بھی دیں اور بتائیں کہ وہ سڑک بڑی ہے، چوڑی ہے، وہاں پہ خوبصورت مناظر ہیں، اچھے درخت ہیں، وہاں پہ بڑا اچھا ویو ہے، ہم اس سڑک پہ چلے جائیں۔ تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ بہت کم امید ہے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر کوئی کسی اور سڑک پر جانے کے لیے آپ تیار ہو، وہ ہمیشہ کہے گا کہ نہیں، یہ اچھا والا سفر جاری ہے، یہی میں کروں گا۔ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جس سڑک پر آپ جا رہے ہیں یہ آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے سڑک، یا یہ آگے کوئی پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے یا بہت بڑا خطرہ ہے، ڈاکو کھڑے ہوئے، یا کوئی چور آگے ہے، یا کوئی ایسا خطرہ، آپ اس کو بتا دیں کہ اس سڑک پہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں اچانک جو ہے یہ سڑک ختم ہو جائے گی اور کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا، کوئی ایسا آپ اس کو انذار کر دیں، خوف دلا دیں کہ یہ راستہ، یہ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکل رہا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بس ڈرائیور سب سے پہلے بریک لگائے گا، اور بریک لگا کے پھر آپ سے پوچھے گا کہ میں کدھر جاؤں، اور اس کو پھر آپ کسی کچی سڑک کا راستہ بھی بتا دیں گے کہ ادھر سے ہم اوپر سے ہو کے جا سکتے ہیں، تو وہ اس کچی سڑک پر جانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ کا انذار کارگر ہو۔ یہ ہے اصل میں وہ حکمت جو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر رکھی ہے۔ تو آج بھی جو بھی لوگ بے راہ روی میں مبتلا ہیں، ہم خود بے راہ روی میں مبتلا ہوں یا ہماری اولادیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، یا کوئی بھی معاشرے کے لوگ ہوں، ان کو سب سے پہلے آپ انذار کریں، ان کے کردار کا خطرہ بتائیں، ان کی جو طرز عمل ہے اس کا خطرہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں کون سا خطرہ ان کے اوپر لاحق ہے۔ اگر وہ ڈر گیا تو انشاءاللہ وہ بچ گیا، اور خوف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انذار کے اندر جو اصلاح کا ایک شاندار اور پائیدار جو حل رکھا ہے وہ امید کے اندر نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ انذار کارگر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ امیدیں دلاتے رہیں اور تبشیر کرتے رہیں، کیونکہ اوورآل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کی دعوت کا یہی غالب پہلو یہی ہے کہ بشروا ولا تعسروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تنفروا، یعنی کرنا یہ چاہیے کہ تبشیر کرنی چاہیے، لوگوں کو خام خواہ ڈرانا نہیں چاہیے، لیکن ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوگی اور اس کے بعد آپ ان کو تبشیر کرتے رہیں۔ شیخ، اگلا سوال یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں، آپ نے آج کے درس میں ذکر کیا تھا کہ علم ضروری ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، علم کے حوالے سے ایک بات تو سمجھ جانی چاہیے کہ علم سے مراد بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینا علم نہیں ہے۔ علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، اور علم جتنا آپ کے پاس ہو اتنا آگے پہنچانا ضروری ہے۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس اتنا علم آ جائے تو پھر آپ دعوت کا کام شروع کر سکتے ہیں، اتنا آ جائے نہیں۔ آپ کے پاس جو ہے بلغوا انی ولو آیا، آپ کے پاس ایک بات آ گئی ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے، آپ آگے پہنچائیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، آپ کے پاس کوئی آیت کا علم نہ ہو، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم نہ ہو، اور آپ صرف زبان کی جادوگری سے تبلیغ کرتے پھریں۔ یہ جو موٹیویشنل سپیکر آج کل بنے ہوئے ہیں اور جن کی بنیاد میں کتاب و سنت کا علم بالکل سرے سے نہیں ہے، مجھے تو بہت خوف آتا ہے کہ ان کی تبلیغ کس طرف لے کے جا رہی ہے اور کس بنیاد پر یہ داعی بنے ہوئے ہیں اور یہ اپنی دعوت کا عمل، اور پھر اگر ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہے بھی اور وہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ان کے پاس کتاب و سنت کا علم بھی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو صرف لفظوں کی جادوگری سے لوگوں کی اصلاح کر دینا چاہتے ہیں، نہ ان کو کتاب کا علم ہے، نہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی حدیث کا علم ہے، وہ ان کو کس بنیاد پر اور کیوں تقریریں کر کے موٹیویشن کیوں دینا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا مدار ان کی نیتوں پر ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کی نیتیں کیا ہیں۔ اگر تو ان کی نیتیں واقعی اصلاح کی ہیں تو اصلاح کا کوئی عمل کتاب و سنت کے عمل کے علم کے بغیر نہیں ہوتا، اور اگر ان کا مقصد کوئی ذاتی شہرت ہے، جو اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے مد نظر ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہے، وہ پھر ان کا معاملہ ان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نہیں جانتے کسی کی نیت، لیکن کتاب و سنت کے علم کے بغیر جو شخص دعوت دے رہا ہے وہ انتہائی خوفناک کام کر رہا ہے۔
بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی کو دعوت دینے کی کیا حد ہے کہ جس حد کے بعد ہم اس کو سمجھانا چھوڑ دیں؟ کبھی بھی سمجھانا نہیں چھوڑنا، ساری زندگی نہیں چھوڑنا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ جو وذکر ہے نا، یہ میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں کہ کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا اس کو آپ کی نصیحت کبھی نہ کبھی فائدہ دے جائے۔ لہٰذا کہنے سے کبھی نہ رکیں آپ، یہ تو بالکل، یہ تو کہنے سے رک جانا تو ایسا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بنیادی فریضے سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا عمل آپشنل تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک خاص حد تک کیا اور اس کے بعد عمل ختم ہو گیا، یہ آپ کا اختیار ختم ہو گیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ یہ زندگی کا لازمی عمل ہے، اس کو ساری زندگی کرنا ہے۔ لہٰذا آپ کی نے اپنی اولادوں کو کہنا ہو، یا اپنے اہل محلہ کو کہنا ہو، یا پوری دنیا کو کہنا ہو، یا کسی بھی ایسے شخص کو جو آپ کے خیال میں بے راہ رو ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کو کہنا ہو تو آپ نے زندگی کے آخری حد تک ہمیشہ کہتے رہنا ہے۔ البتہ مصلحت سامنے رہے، حکمت سامنے رہے، موعظہ حسنہ ہو، جادلہم باللتی ہی احسن ہو، سارے اصول ملحوظ ہوں، لیکن کہنا نہیں چھوڑنا، کہنے سے باز نہیں آنا، انتہائی پیار سے، انتہائی محبت سے، انتہائی ہمدردی سے ہمیشہ کہتے رہنا ہے۔ یہ حد کبھی نہیں آتی کہ انسان کہے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا، اب میں نے نہیں کہنا۔ اس کی نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے بس۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ اگلا سوال یہ آیا ہے کہ شیخ محترم، خواتین کا کس قدر کردار ہو سکتا ہے آج کے دور میں، اگر اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں دعوت کے اعتبار سے؟ دیکھیں، جب ہر شخص داعی ہے تو خواتین بھی داعیاں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا دائرہ کار جو ہے وہ گھر ہے۔ وقرن فی بیوتکن کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا دائرہ کار جو ہے اس کا گھر ہے۔ عورت کا دائرہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ پبلک میں مردوں کی طرح جو ہے وہ جا کے دعوت دیتی پھرے۔ پبلک میں دعوت دینا مردوں کا کام ہے، عورت کا کام پبلک میں دعوت دینا نہیں ہے۔ البتہ خواتین کے اندر وہ دعوت دے اور دعوت کا کام کرتی رہے اور ہمیشہ کرتی رہے۔ اور اگر کوئی خاتون کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بہت مؤثر دعوت دینے والے مرد موجود نہیں ہیں، یا اس کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تاثیر اس کے اندر رکھی ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مردوں کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے، تو اپنے جو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے خاتون مردوں کو بھی دعوت دے سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا دائرہ کار پبلک میں دعوت دینا نہیں ہے۔ یہ پبلک کی چیز عورت ہے ہی نہیں، عورت ہے صرف جنوب خانہ کی چیز۔ اور یہ خواتین کے اندر دیکھیں، میرے خیال میں خواتین کے اندر دعوت کا جتنا بڑا سکوپ ہے آج کے دور میں، ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ادارے اٹھے ہیں جنہوں نے صرف خواتین کو ایڈریس کیا ہے اور خواتین کو ہی ٹارگٹ کر کے انہوں نے اتنے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے ہیں، کیونکہ جس گھر کی خواتین دیندار بن گئیں اس گھر کے مرد جو ہیں وہ لازماً اس سے قطعاً کسی نہ کسی صورت متاثر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جو بات فرمائی، جو خواتین کو، جہاں سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں جو چند احکام خاص طور پر خواتین کو اللہ کریم نے فرمائے ہیں، اس میں ایک خاص حکم یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو وحی الہی کا ذکر کرتے رہیں اور وہ تذکرہ کرتے رہیں، یعنی گویا گھروں کے اندر جو ذکر ہوتا ہے، گھروں کے اندر جو دروس ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جو قرآن کا درس ہوتا ہے، جو حدیث کا درس ہوتا ہے، یہ جتنے مؤثر ہوتے ہیں اتنی مؤثر کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ جب مسلمان ہوا ہے تو وہ ایک بہن کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور گھروں کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور گھروں کے اندر جب قرآن کے دروس ہوتے ہیں تو اس سے مرد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا اگر خواتین اپنے گھروں کا ماحول یہ بنا لیں تو ان کے بھائی بھی، ان کے بیٹے بھی، ان کے شوہر بھی، ان کے باپ بھی، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان تبلیغ کا ایک یہ دعوت کا یہ تاثیر کا سلسلہ بنا دے گا، اور پورے معاشرے کے اندر انقلاب آ سکتا ہے اگر خواتین یہ طریقہ کار اپنا لیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک طالب علم ہے جو بالکل ہی دینی علوم سے واقفیت رکھتا ہے اور اس کو وہ دنیاوی علوم سے اتنی واقفیت نہیں ہے، اور اسی طرح دوسری طرف ایک طالب علم ہے جو بالکل ہی دنیاوی علوم سے واقفیت رکھتا ہے۔ اب ایک دینی علوم کا حامل جو طالب علم ہے وہ کیسے دین کی دعوت اس
یونیورسٹیز میں پڑھنے والا یا اسکول میں پڑھنے والے طالب علم کو پہنچائے؟ مطلب اس کو کیسے دین کی طرف قریب کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس شخص کے پاس یہ دو علوم ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ان دو چیزوں کا علم جن کے پاس ہے اور وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، جس شخص کے پاس یہ علم ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے علمی فورم پر اور دنیا سے بڑے دانش کے میدان میں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی حد تک اس کے ہونا چاہیے۔ یہ کبھی اگر وہ یہ سوچے گا کہ میں فلان جگہ پہ جاؤں گا، ڈگریاں رکھنے والے، دنیاوی علوم پڑھنے والے وہاں پہ موجود ہیں، میں اللہ کا قرآن وہاں پہ کیسے سناؤں گا یا ان کو کیسے دانش کے میدان میں قرآن کی بات کیسے کروں گا؟ تو سن لیجئے اور یہ بات پلے باندھ لیجئے اور ایمان کی حد تک اس کو ایمان کا حصہ سمجھیے کہ دانش کا کوئی میدان دنیا کائنات میں نہیں ہے کہ جہاں جا کے اللہ کا قرآن جو ہے وہ چھا نہ جائے۔ دانش کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے سب سے غالب نہ ہو۔ لہٰذا جو شخص، جس طرح آپ نے مثال بیان کی، ایسا کوئی شخص اگر ہے تو اس کو پورے اعتماد کے ساتھ جو جس جگہ، جس موقع پر، جہاں وہ جاتا ہے، جس سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، اس موقع کی مناسبت سے جو مناسب سمجھتا ہے وہ صرف اللہ کا قرآن سنا دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دے، اس کی زبان میں ترجمہ کر کے اس کو سمجھا دے اور بس اس کا کام ختم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اوپر تاثیر نہ ہو، اس کی قسمت میں ہدایت نہ لکھی ہوتی ہے الگ بات ہے، لیکن اس کی دعوت انشاءاللہ مؤثر ہوگی۔ یہی تو سب سے بڑا ٹول ہے جو اس کے اوپر مؤثر ہے، اور اس کو ایمان کی حد تک سمجھیں گے تو ایسا ہوگا۔ دیکھیں، میں یو کے میں تھا اپنے پوسٹ ڈاک کے سلسلے میں 2006 میں، تو وہاں ایک یونیورسٹی کا لیکچرر تھا جو ویسے برٹش بورن تھا۔ اس نے مجھے یہی سوال کیا جب میں واپس آ رہا تو اس نے مجھے کہا، ڈاکٹر حماد، اس نے انگریزی میں کہا کہ ہمیں یہاں بہت ساری محفلوں میں جانا پڑتا ہے اور بہت ساری یونیورسٹی کے فورمز پہ جانا پڑتا ہے، تو اسلام کو ہم کیسے پیش کریں؟ اسلام وہاں پہ پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اسلام کو کیسے پیش کریں؟ تو اسلام کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اس کا خیال یہ تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم نہ ایسے کرو، اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لو، جو تمہارے خیال میں اس ماحول میں غالب مذہب ہے اس کو قبول کر لو۔ حیران ہو گیا، آپ نے یہ کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کو یہ اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن دانش کے میدان میں بڑی سے بڑی کوئی دانشور کوئی شخص اگر ہوگا تو اس سے غالب دانش جو ہے وہ قرآن کی دانش ہے، اور ہر قسم کی دانش سے غالب دانش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دانش۔ جب آپ یہ یقین اور ایمان رکھیں گے اور سمپلی قرآن اور حدیث ان کو سنا دیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کہیں آپ کسی جگہ مغلوب ہو جائیں علمی میدان میں۔ یہی تو علم کی بنیاد ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ مغلوب بھی نہیں ہوں گے، اور آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ٹول نہیں ہے، آپ کے پاس سب سے بڑا ٹول ہے، اور اگر آپ اس کے ذریعے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کے اندر خود بخود تاثیر پیدا کر دے۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک داعی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ عبقری ہے اور اسے کئی علوم اچانک حاصل ہو گئے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ تو دعویٰ ہی جہالت پر مبنی دعویٰ ہے، اور یہ کہنا کہ مجھے علوم حاصل ہو گئے ہیں اور میں اب جو ہے وہ بڑا عالم بن گیا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو وفوق کل ذی علم علیم، یہ تو چھوٹی سی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی، اور اللہ کریم نے ان کو بھی ان سے بڑا عالم دکھا دیا اور یہ سمجھایا کہ یہ کہنا کہ میں عالم ہوں، نبی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہوں، حالانکہ وہ شرعی علوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بھی یہ دعویٰ کر دے وفوق کل ذی علم علیم، اللہ عالم الغیب اللہ ہے، اور اصل عالم اور علیم الخبیر اللہ کی ذات ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ علم دے دیتا ہے، اور ہر شخص کا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ اپنے علم کو سارے علوم، سارے علماء سے زیادہ علم سمجھنے والا وہ تو خود یہ جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سقراط جو ہے، یہ جو یونانی فلسفی بہت معروف ہے، اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ یہ ایتھنز کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ کوئی اپالو مندر کی کاہنہ تھی، اور کاہنہ سے کسی نے، سقراط کے شاگرد نے پوچھا کہ ایتھنز کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سقراط سب سے بڑا عالم۔ تو اس نے آ کے سقراط کو بتا دیا۔ سقراط بڑا حیران ہوا کہ میں تو عالم نہیں ہوں، تو یہ میرے بارے میں کاہنہ نے کیوں کہا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ کاہنہ غلط نہیں کہتی،
اور کاہنہ بھی غلط نہیں کہتی، میں بھی عالم نہیں ہوں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر وہ ایتھنز کی گلیوں میں پھرا، خیر ایک لمبی بات ہے، اس نے ایک وہاں پہ ڈائیالوجیکل میتھڈ ایک اختیار کیا، مکالماتی انداز، اور اس میں اس نے بہت ساری چیزیں حاصل کی، لیکن آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا لوگوں سے سوالات کرنے کے بعد کہ کاہنہ ٹھیک کہتی ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، میں چونکہ یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے میں ہی بڑا عالم ہوں۔ تو لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، تو جس شخص کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ اس کا علم محدود ہے، وہ کہاں کا عالم ہے؟ وہ کہتا ہے میرے اوپر اتنے علوم جو ہیں وہ ان کا نزول ہو گیا ہے، اور میں عبقری بن گیا ہوں، اور میرے پاس ہر طرح کا عالم، اور پھر وہ دوسروں کو تنقید بھی کرتا ہے، اور دوسروں کو، بڑے سے بڑے لوگوں کو، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تو اس کی نشانی ہے اس کے جاہل ہونے کی، اگر کوئی شخص اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ اگلا سوال یہ آیا ہے کہ کیا بیوی شوہر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی پابند ہے؟ اگر ہے تو کیا انداز اختیار کرنا مناسب ہوگا؟ دیکھیں، پابند ہونا اور بات ہے، لیکن نشاندہی کرنا اور بات ہے۔ نشاندہی کرنے کی تو پابند ہے، وہ خامد کو اطاعت کروانے کی پابند نہیں ہے کہ وہ خامد کو کہے کہ وہ اسی کی بات مانے، ایسا نہیں ہے۔ اطاعت تو خامد کی ہی اسے کرنی ہے، لیکن خامد اگر غلط بات کرتا ہے تو عورت کو ہمیشہ نشاندہی کرنی چاہیے، پیار محبت سے اور انتہائی احترام سے بات کر دینی چاہیے۔ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ غلط بات دیکھتے ہوئے، غلط بات سمجھتے ہوئے اس کا احساس نہ دلائے، پھر یہ ذمہ دار ہے اور پھر یہ گناہ گار ہوگی اگر وہ یہ دیکھے بھی کہ خامد جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہے، اس کا احساس بھی اس کو ہو، سمجھ بھی رہی ہو، لیکن اس کی نشاندہی نہ کرے، پھر یہ ذمہ دار ہے۔ وگرنہ تو ظاہر ہے کہ اس کو منوانے کی پابند نہیں ہے، نشاندہی کرنے کی پابند ہے۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ آخری سوال یہ آیا ہے کہ ایک پریکٹسنگ بھائی ہے، دین پر چلتا ہے، لیکن ملحدوں کو دعوت دیتے دیتے اور ان سے بحث کرتے ہوئے خود ملحد ہو گیا، تو کیا وہ اس حدیث کے تحت مجرم ٹھہرا جائے گا کہ جس حدیث میں آتا ہے جس فتنے میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ جس شخص کا علم کمزور ہو اور علمی بنیادیں درست نہ ہوں، اس کو خواہ مخواہ اس مناظرے اور مجادلے کے عمل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ مناظرے اور مجادلے کا عمل جو ہے یہ تو الفاظ کی جادوگری سے چلتا ہے۔ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے مناظرانہ انداز چند لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہر شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اور عربی میں کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا، ہر فیلڈ کے مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ تو جس شخص کا علم محدود ہے، جس شخص کو معلوم ہے کہ اس کی علمی بنیادیں کمزور ہیں، وہ ظاہر ہے کسی دوسرے سے بات کرے گا تو اس کے متاثر ہو جانے کا زیادہ امکان ہے بجائے اس کو متاثر کرنے کے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں عرض کی تھی کہ ہر شخص جو ہے داعی ہوتا ہے یا پھر وہ مدعو ہوتا ہے، اور اس کا انحصار اس کے عقیدے، اس کے کردار اور اس کی اقدار کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ جتنا وہ مضبوط ہوگا وہ دوسروں کو متاثر کرے گا، اور جتنا وہ کمزور ہوگا وہ دوسروں سے متاثر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو آپ نے کیس بتایا ہے، اس میں مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بھائی عقیدے میں، کردار میں، اپنی اقدار میں کمزور تھا، اور وہ بحث کرتے کرتے ان سے متاثر ہو گیا۔ اس کو یہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ان جاہلوں سے بحث کرنے کی بجائے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یہ کرنا چاہیے تھا، اور ملحدین کو اگر اس نے دعوت دینی تھی تو کسی عالم کی طرف ان کو لے کے جانا چاہیے تھا، اور کسی عالم سے ان کی گفتگو کرانی چاہیے تھی۔ یہ تو تھا اس کا مسئلہ، اس کو جو کرنا چاہیے تھا۔ رہ گئی بات کہ اس کا جرم جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کو مجرم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، یہ معاملہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ہمیں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔